میرے بھائیوں، اور یہ بھی عجیب کہانی ہے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں حرزہ سرائی، جن کو اللہ رب العزت کی وحی سے نبی کریم کہہ رہے ہیں انت عتیق اللہ من النار، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آگ سے محفوظ کر دیا۔ اور میرے بھائیوں یہ بات بھی سمجھ کے جائیے، یہ جو سارے صحابہ نا 1 لاکھ سے اوپر، ان کے سب کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ہے، لیکن ان میں بھی افضلیت بھی ہے اور مفضول بھی ہیں، کچھ زیادہ افضل ہیں کچھ کم افضل ہیں، جن کو محدثین نے کچھ اس طرح تقسیم کیا ہے کہ فتح مکہ سے قبل جنہوں نے اسلام کو قبول کیا وہ افضل ہیں ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قبول کیا، اور ان میں سے بھی پھر تقسیم ہے کہ جن کے اوپر آیات سکینت نازل ہوئی، غزوہ تبوک میں شامل ہوئے، وہ سارے آخر کے صحابہ سے بہتر ہیں۔ اور سیدنا امیر معاویہ ایک تو فتح مکہ سے بھی پہلے اسلام ہے اور آیت سکینت میں بھی شامل ہیں۔ پھر ان فتح مکہ سے قبل کے صحابہ میں افضل وہ ہیں جن 1400 نے بیعت کی، کون سی؟ بیعت رضوان، درخت کے نیچے۔ ان 1400 میں سے بھی افضل کون ہیں؟ وہ 313 بدری ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہہ دیا اب جو جی چاہے عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب یہ جب بات کی جاتی ہے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ ایک ایسا جی انصاف ہے، یہ ایک ایسا اصول ہے، معاف کر دی، اللہ نے کر دیا، تم کون ہوتے ہو؟ اور یہ فلسفہ بھی سمجھ کے جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہہ دی تھی کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر سب سے افضل دلوں کو ٹٹولا، یہ حدیث بھی صحیح ہے، سب سے افضل دلوں کو ٹٹولا، ان میں سے جو سب سے افضل دل تھے ان کے سروں کے اوپر نبوت کا تاج رکھ دیا، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے، اس حدیث کا اگلا ٹکڑا ہم بیان نہیں کرتے، اور کہا نبیوں کے بعد جو سب سے افضل دل تھے انہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا۔ کوئی میرا سسرالی رشتہ دار بن گیا، کوئی میرا وزیر بن گیا، کوئی میرا عزیز بن گیا، آج کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قانون نافذ کرتا ہوں کہ جو ان میں سے کسی بھی صحابی کے بارے میں سب و شتم کرے اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، رسولوں کی، جمیع انسانیت کی لعنت ہو۔ اب یہاں پہ جو مقدمہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ ہم روافض سے یہ مطالبہ کبھی نہیں کرتے کہ وہ احترام کریں، احترام تو دل کی کیفیت کا نام ہے، احترام تم اپنے دل میں کرو نہ کرو ہمیں کوئی غرض نہیں، ہمیں غرض یہ ہے کہ ہم تمہیں سڑکوں کے اوپر، چوک کے اوپر، چوراہے کے اوپر صحابہ کی توہین کرنے نہیں دیں گے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ توہین مت کرو۔ یہ کہتے ہیں جی ہمیں مجبور کیا جاتا ہے احترام کرو، ہم کب کہہ رہے ہیں احترام کرو؟ تم نے توہین نہیں کرنی اہل سنت کے مقدسات کی۔ اور یہ کہانی بھی بڑی عجیب گڑی ہوئی ہے جناب، یہ جو حدیث ہے کہ انسانوں کی، فرشتوں کی، جمیع انسانیت کی لعنت ہے، معاذ اللہ، یہ دو جو صحابہ آپس میں لڑے تھے، کیسا بدبخت، کیسا شیطان نے وسوسہ ڈالا، یہ مسئلہ بھی سمجھ کے جائیے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی مصداق امت ہے، اس کی مصداق امت ہے۔ میں اٹھوں، تو اٹھے، اس صحابی کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہہ دیا کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، پیسے خرچ کرے ایک صحابی کے 1 ہاتھ اور آدھ ہاتھ کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بندہ اٹھ کے صحابی کے بارے میں بکواس کرے گا، اس کے اوپر اللہ، رسول، فرشتوں، جمیع انسانیت کی لعنت ہے۔ اس حدیث کو اٹھا کے وہ مرزا جہلمی اور روافظ کیا کہتے ہیں؟ فلاں صحابی نے فلاں صحابہ کو یہ کہا تھا، فلاں نے فلاں کو یہ کہا تھا۔ اور بدبختو وہ ایک سٹیٹس کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا، تم جتنا مرضی جی چاہے اپنا دل جلاتے رہو۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اور بدریوں کے بارے میں تو یہ تک کہہ دیا جو جی چاہے کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر چکا۔ ان 313 کے بعد بھی افضل وہ صحابہ ہیں جن 100 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دعا دی یا کہہ کے جنت کی بشارت دی اپنے منہ سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، حیران کن بات ہے، یہ ہم بتائی نہیں جاتی، سیدنا امیر معاویہ وہ ہیں جو ان 100 میں بھی شامل ہیں۔ کس طرح؟ اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بہ، اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور لوگ اس سے بھی ہدایت پکڑے۔ اور اسی پر بس نہیں، ایک دعا نہیں ہے،
ایک دعا نہیں ہے اللہم علمہ، اور دوسری حدیث میں معاویہ کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ معاویہ کو حساب کا، کتاب کا، وقح العذاب، اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ دو دعائیں، پھر تیسری بھی سن لیجئے۔ ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے پوچھنے لگی، اور آپ نے خواب بیان کیا، ایک لمبا چوڑا واقعہ آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ نے کہ میں خواب سے اٹھا، میں نے دیکھا شامی تختوں پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بحری جہاد کر رہے ہیں۔ تو صحابیہ نے کہا دعا کیجئے میں اس بحری بیڑے میں ہوں۔ یہ بحری بیڑا سیدنا امیر معاویہ نے تیار کیا، اور وہ صحابیہ اسی لشکر میں شامل ہو کے شہید ہوئی۔ گویا دعا کے اندر بھی شامل، متعین جنتی کے اعزاز میں بھی شامل، کاتب وحی بھی ہیں، ان کے اوپر تبرے بازی۔ خیر ہم تو یہ بات کہتے ہیں عشرہ مبشرہ محفوظ نہیں رہے، ان 100 میں سے افضل وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، ان عشرہ مبشرہ میں سے افضل پہلے 4 ہیں، اور ان 4 میں سے افضل الخلائق بعد الانبیاء اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔